قرآن کریم الفاظ کی وہ الہامی فضا ہے جہاں ہر لفظ، ہر ترکیب اور ہر اشارہ اپنے اندر ایک کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ وحی ہے جو اپنی لغوی و معنوی پہلوؤں میں نہایت گہرا، لطیف اور نورانی مفہوم رکھتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے زمانہ دراز سے اس پاکیزہ اور سادہ تصور کو اصطلاحات، طبقات اور اقسام کے خول میں جکڑ دیا ہے، حالانکہ قرآن خود وحی کو اس کی فطری اور جامع وسعت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وحی کو وہی رہنے دیا جائے جو قرآن نے اسے قرار دیا ہے، نہ اسے محدود کریں، نہ طبقات میں بانٹیں، نہ اس کا نور کم کریں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے براہ راست تعلق کا ایک نشان سمجھیں جو جس دل پر بھی وارد ہو وہ دل خاص ہو جائے۔ عربی زبان میں وحی کا مفہوم صرف اتنا ہے: اشارہ خفیہ، فوری اور خاموش اثر جو دل یا شعور میں اتر جائے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے بارہا یہ الفاظ آئے ہیں: اوحی، یوحا، اوحینا اور نوحی۔ یہ تمام افعال اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وحی ایک شعوری، باطنی اور فوری نوعیت کا رابطہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان کسی رکاوٹ یا واسطے کے بغیر یا بعض اوقات فرشتوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے اس رابطے کو طبقاتی خانوں میں تقسیم نہیں کیا۔ قرآن کی روشنی میں وحی کی چند جھلکیاں دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ۔ یہاں کوئی آسمانی منظر نہیں، کوئی شریعت نہیں، صرف ایک دل پر اترنے والی اللہ کی بات ہے، اور قرآن اسے وحی کہتا ہے بلا کسی قید یا شرط کے۔ شہد کی مکھی ایک حیوان پر وحی، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ یہ فطری ہدایت ہے، جبلت ہے، لیکن قرآن نے اسے بھی وحی کہہ دیا کیونکہ یہ اللہ کا براہ راست الہام ہے، چاہے کسی زبان میں ہو یا لاشعور میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش وحی کے ذریعے کا پیغام دینا تو انہوں نے اپنی قوم کو اشارے سے وحی کی کہ تسبیح کرو۔ یہاں ایک نبی اپنی قوم سے اشارے میں بات کرتا ہے اور قرآن اسے وحی کہتا ہے۔ گویا وحی صرف اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا پیغام نہیں، بلکہ انسانوں کے درمیان بھی ایک خفیہ، فوری اور بامانی ابلاغ ہو سکتا ہے جسے قرآن وحی کے مفہوم میں بھی شامل کرتا ہے۔ ایک اور وحی شیطان کی وحی، جب اللہ فرماتا ہے وہ شیاطین ایک دوسرے کو خوشنما باتوں کی وحی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس وحی کا منبع باطل ہے، لیکن قرآن نے اسے بھی وحی کہہ دیا کیونکہ اثر، وسوسہ یا القاء ہونا وہ جس راستے سے بھی آئے، اگر وہ دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا ہے تو قرآن اسے وحی کہتا ہے۔ وحی کا معیار قرآن خود طے کرتا ہے۔ قرآن وحی کی کوئی درجہ بندی نہیں کرتا، نہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت والی وحی ہے، نہ یہ کہ یہ فہم یا جبلت والی وحی ہے، بلکہ قرآن صرف ایک ہی اصول بیان کرتا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی بشر سے اللہ بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے۔ یہاں بشر کے لفظ پر غور کیجئے، نہ یہاں نبی کی قید ہے، نہ ولی کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی، بس اللہ ہے اور اس کا براہ راست رابطہ جسے وحی کہا گیا ہے۔ لہٰذا وحی کو وحی ہی رہنے دیں، کیونکہ جب ہم وحی کو تقسیم در تقسیم کا شکار کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے نور کو گھٹا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ وحی نبوت ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ وحی جبلت ہے، یہ کم تر ہے، یہ وحی الہام ہے، یہاں تک کہ یہ وحی ہی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اگر اللہ نے کسی کے دل کو چھو لیا، اگر کوئی بات دل پر ڈال دی، اگر کسی جانور کو راہ دکھا دی تو وہ وحی ہے۔ فرق صرف نتیجہ یا اثر کا ہوتا ہے، وحی کے مفہوم میں نہیں۔ لہٰذا آئیے ہم قرآن سے سیکھیں، قرآن کی زبان میں سوچیں اور وحی کو اس کے اصل وقار کے ساتھ تسلیم کریں۔ نہ ہم اسے صرف نبیوں تک محدود کریں، نہ اسے فلسفے کا موضوع بنائیں۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے وہ اپنی بات سنا دیتا ہے، اور یہی وحی ہے۔ وحی وہ راستہ ہے جہاں اللہ کسی انسان سے کسی لفظ کے بغیر، کسی آواز کے بغیر اپنی بات کہتا ہے۔ یہی قرآن کا تصور وحی ہے اور یہی اصل سچائی ہے۔